حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج ہماری حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، لیکن اپوزیشن ہمارے خلاف کوئی ایک سکینڈل نہیں لا سکی۔ آج ہی کے دن یہ حکومت بنی تھی اور آج نہ صرف ہم 1 سال مکمل کر چکے بلکہ 2 دن پہلے کابینہ میں اضافہ بھی ہوا۔ پورا یقین ہے کہ آپ کی شمولیت سے حکومت اور عوام کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری معیشت 1 سال پہلے ہچکولے کھا رہی تھی اور ڈیفالٹ کے بہت قریب پہنچ چکی تھی، جس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ جب ہم IMF سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ کون لوگ ہیں جو IMF کو خطوط لکھ رہے تھے کہ پاکستان کا پروگرام منظور نہ کرے؟ کوئی جادو ٹونا نہیں، صرف محنت اور محنت ہوگی۔ ہم 9 مئی کے نہیں 28 مئی کے علمبردار ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، مل کر کام کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بطور فلاں صوبے کے وزیر خزانہ ہم آپ کو یہ لکھ کر دے رہے ہیں کہ آپ یہ پروگرام منظور نہ کریں، یہ کون کہتا تھا؟ آج میں کہنا چاہوں گا کہ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن آج ہم نہ صرف ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں بلکہ آج ورلڈ بینک سمیت تمام عالمی ادارے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میکرو اکنامک اعشاریے مثبت ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی تمام اتحادی جماعتوں کی بدولت یہ تمام مشکل مراحل عبور کرنے میں آسانی سے کامیاب ہوئے ہیں اور اب ملک کی ترقی کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے، اور ہماری یہ کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے اور آج تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ شہباز شریف نے اپنی حکومت کا 1 سال پورا ہونے پر جو خطاب کیا، اس میں معاشی کارکردگی کے ساتھ ساتھ پھر سے تمام اداروں کے 1 پیج پر ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ مگر کابینہ اجلاس کے خطاب میں وزیر اعظم کو اپنی کارکردگی بتانے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بہت زیادہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اسی معاملے پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے: وزیر اعظم کا پورے اعتماد خطاب، تمام ادارے ایک پیج پر، PTI کے خلاف سخت موقف، بھرپور پوائنٹ سکورنگ، ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وزیر اعظم کو مستقبل قریب میں کوئی بڑا سیاسی چیلنج دکھائی دے رہا ہے؟ حسن نثار صاحب، 1 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم کانفیڈنٹ بہت زیادہ تھے، خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، معاشی کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں، وہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی انداز رہے پچھلے 2-2.5 سال میں اس پر بھرپور تنقید بھی کی۔ انہیں کوئی بڑا چیلنج دکھ رہا ہے آنے والے وقت میں، یا اسموتھ سیلنگ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں عائشہ، 2 باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پولیٹیشنز اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، یہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں، لیکن اس پیج پہ کبھی عوام کا نام و نشان نہیں ہوا۔ تو ایک پیج والی بات تو رہنے دو، یہ تو کسی وقت بھی پھٹ جائے گا۔ ایک بات باقی جو حالیہ وزیر اعظم ہے ہمارا، یہ وزیر اعظم اینڈ کمپنی بلکہ اینڈ فیملی کو مستقبل قریب میں ایک ایسا فیصلہ کن سیاسی چیلنج درپیش ہوگا جس کے بعد ان کے پلے سیاست رہ نہیں جائے گی۔ اس میں سال لگتا ہے، 6 مہینے لگتے ہیں، 2 سال لگتے ہیں، آئی کانٹ پریڈکٹ، لیکن سیاسی چیلنج ہے صحیح ہو، اور وہ بالکل فنشنگ ٹچز ہوں گے ان کی سیاست کے، وہی باقی رہ گئے ہیں۔ وہ کیا چیلنج کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو بات سنو، میں دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، میرا کوئی، میں آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے میں سوشلائز نہیں کرتا، میں ملتا ملاتا نہیں ہوں، لیکن واک کے دوران میں آپ کو بتا نہیں سکتا 90% آف دا پیپل اتنا ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے ان کے خلاف، wherever I go، مجھے نہیں پتا، نہ میں یہ گفتگو کرتا ہوں، میں جان چھوڑاتا ہوں، سو میری اپنی ایک جو ہے غلط ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن their politics is over، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، This is the end of their politics۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات، ویسے کچھ لوگوں نے یہ بات 2017-18 میں بھی کہی تھی نون لیگ کو لے کر اور ان کے لیڈرز کو لے کے، مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے ہمارے خود صحافت کے اندر بہت سے ایسے لوگ جو بڑا کراس لگاتے تھے، مگر اس ملک میں وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا۔ افتخار صاحب، وزیر اعظم کا اعتماد سے لبریز خطاب، آپ کو لگتا ہے آنے والے 4 سال بھی اسی اعتماد کا مظاہرہ کریں گے؟ ان کو کوئی چیلنج درپیش ہے جس طریقے سے آج انہوں نے اپوزیشن یعنی PTI کو کرٹیسائز کیا؟ عائشہ، شہباز شریف صاحب نے یہ حکومت کیوں لی تھی اور کیسے بنائی گئی تھی، ان دونوں چیزوں کو، یا کیوں بنائی گئی تھی؟ دیکھیے، لی کیوں تھی، وہ اس لیے تھی کہ ان کا کوئی چانس نہیں تھا اور ان کو ایک دم سے حکومت آفر ہوئی اور انہوں نے لے لی، چانس نہیں تھا، مل گئی۔ اچھا، اس کا ایک اور وجہ یہ تھی کہ جس کو نہیں دینا چاہ رہے تھے اس کو پھر اس طریقے سے آؤٹ کیا گیا، اور جن کو اس وجہ سے ان کا فائدہ ہو گیا اور ان کو حکومت مل گئی۔ تو عمران خان حکومت سے باہر ہے، یہ حکومت سے اندر ہے، یہ پہلے 2 مقاصد اس سے حاصل ہو گئے۔ دوسرا، SIFC ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل باڈی بنی جس نے معیشت کو بحال کرنا تھا،
وہ ابھی بھی اپنی کوشش کر رہی ہے. ابھی بھی حکومت اپنی جگہ پہ قائم ہے, عمران خان نظام سے باہر ہے, اور معیشت کے اوپر ابھی بھی کام ہو رہا ہے. کچھ مثبت اشاریے ہیں, امید ہے کہ ان کے اوپر زیادہ بلڈ کر کے معیشت بہتری کی طرف جائے گی. دو چیزیں اور ہیں. ایک یہ کہ شاید عمران خان کو خاص طور پر پنجاب میں, لیکن عمومی طور پر اس کو کمزور تر کر دیا جائے, پی ٹی آئی کو کمزور تر کر دیا جائے, اور یہ پارٹی اپنی حیثیت اتنی طاقت کے ساتھ نہ ہولڈ کر سکے جو اب تک اس کی ایک اسٹرینتھ رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شاید اس طریقے سے جب نوجوانوں کو دور کیا جائے گا, پارٹی میں لیڈرشپ نہیں ہوگی, پارٹی کمزور ہوگی, تو شاید پنجاب واپس پی ایم ایل این کو مل جائے. یہ اس کے دو اگلے اثرات ہیں. ان کا طریقہ ہمیں دیکھنا پڑے گا آگے جا کے کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. لیکن فی الحال یہ ورک ان پروگرس ہے, یہ کام اس نظام پہ چل رہا ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکومت کے لیے مضبوط کرے گا جمہوریت کو, یا جمہوریت کو کمزور کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جمہوریت کو کمزور کرے گا. ہم یہ کہتے تو ہیں کہ تمام وزرائے اعظم کہیں نہ کہیں سے, تمام پارٹیاں جو الیکشن جیتتی ہیں کسی کی سپورٹ سے ہی اوپر آتی ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر ایک یہ جوہد ضرور پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں جمہوریت کو آہستہ آہستہ فوقیت دینی ہے. اس میں نواز شریف صاحب کا نام آتا ہے, بے نظیر کا نام آتا ہے, جنہوں نے کوشش کی نظریاتی طور پر, جس کو ہم نظریاتی کہتے ہیں, کہ اپنی جگہ واپس حاصل کی جائے, جو سویلین سپیس لوز ہوئی ہے اس کو حاصل کیا جائے. عمران خان نے کوشش کی, لیکن بہت بھونڈے طریقے سے کوشش کی, اور اس کا خمیازہ وہ آج بھگت رہا ہے. تو اس کا طریقہ یہ, اس کا جو بنیاد یہ ہے کہ ورک ان پروگرس, جمہوریت کو نقصان پہنچے گا, اور اس کی وجہ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کا اگلا سوال کہ اعتماد ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں ہے. اس وجہ سے بارہا اپنے آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ میں تو ناحق بیٹھا ہوں, میرا اصل میں تو یہ جگہ نہیں بنتی, میں کسی کے بٹھائے ہوئے یہاں بیٹھا ہوں. اس لیے یہ ایک بے اعتمادی ہے جو کہ بار بار اپنا اظہار کرتی ہے اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے. اور ایک چیز سن لیجئے کہ یہ بے اعتمادی ہی شہباز شریف صاحب کی سب سے بڑی طاقت ہے. صحیح ہو گیا. زیغم صاحب 9 مئی کے نہیں 28 مئی کے لمبردار ہیں. وزیر اعظم نے آج پھر اپنے کابینہ اجلاس میں گفتگو میں کہا ہے نون لیگ کی پوری قیادت 22 ماہ سے یہی سیاسی استعمال کر رہی ہے اس جملے کا. یہ جملہ کب تک ان کی لائف لائن بنا رہے گا؟ ورک ان پروگرس کو سپورٹ ملتا رہے گا اس جملے سے؟ جو بھی ون پیج کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے نا, اس میں آپ کو اس طرح کا ایک اعتماد نظر آتا ہے جو چودھری صاحب کے خیال میں, اور میں اتفاق کرتا ہوں, ایک بڑا مصنوعی اعتماد ہوتا ہے جس کے پیچھے خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے. اور یہ گھوڑا انہیں معلوم ہے کہ پلٹ کے گراتا بہت جلدی ہے. دو چیزیں ہیں جو میک اور بریک ہیں وزیر اعظم کی, ان کی حکومت کی اور ان کی پارٹی کی بھی. دو میم, معیشت اور مقبولیت, اور دونوں میں بڑے چیلنجز ہیں. تھوڑی سی جو سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, اس کے آگے بہت بڑے بڑے چیلنجز, اس لیے کہ پاکستان میں جو بوم بسٹ سائیکل ہے اس کا دورانیہ بہت کم ہو گیا ہے. اگر سٹرکچرل چینجز نہیں کریں گے تو یہ 4 سال چلنے والا کام نہیں ہے. یہ سال سے پہلے سال 2 سال میں پھر پلٹ کے گرے گی معیشت اور بسٹ شروع ہو جائے گا. اور اگر ریفارمز کریں گے تو پھر اس کے اپنے چیلنجز ہیں. ابھی تک تو خوب اوائڈ کیا ہے, مثال کے طور پر ٹریڈرز کو ٹیکس لگانے سے. آئی ایم ایف نے آ کے گردن ناپی ہوئی ہے کہ لگاؤ, ریئل اسٹیٹ پر بھی لگاؤ. جب لگائیں گے تو پھر جو ان کا ایک ووٹ بینک ہے اور سپورٹ کا ایک بہت اہم سیکٹر ہے وہ ہٹ جائے گا. اور مقبولیت کے جو چیلنجز ہیں, جس طریقے سے ان کی پارٹی ایک پرانے دور کی پارٹی بنی ہے, جس طریقے سے وہ تبدیل کرنے سے قاصر رہے ہیں اپنی سیاست کو, اپنی جماعت کو, اپنے آپ کو, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک. اور یہ چیلنج صرف قبولیت سے دور نہیں ہو سکتا, مقبولیت کو واپس بحال کرنا ہوگا, اور اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. ٹھیک ہو. مریم نواز اپنی سی کوشش کر رہی ہیں, اور شہباز شریف تو خیر ویسے بھی ان سے کیا گلا, وہ تو پولیٹیکل اینیمل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سب سے بڑا چیلنج اور مقبولیت ہی رہے گی, اور اسی پر مسلم لیگ نون کو کام کرنا ہوگا.